السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے 19 ربیع الثانی 1441 ہجری اور 17 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 60ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو، لہم، ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، من قوت، طاقت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ، تم اس کے ساتھ ڈراؤ گے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین، اور کچھ ایسے لوگ، من دونہم، جو تمہارے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیء، کسی بھی چیز سے، یوفی الیکم، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کسی بھی حوالے سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جہاں تک ہو سکے طاقت سے اور گھوڑے باندھ کر دشمن کے لیے تیاری کرو، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ ان لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے تم ڈراؤ گے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تم کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، خبردار رہو کہ طاقت نشانے بازی میں ہے، خبردار رہو کہ طاقت نشانے بازی میں ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم سمیت حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے ارمو ورکبو، تیر چلاؤ، سواری کرو، اور آگے فرمایا وَأَن تَرْمُوا خَيْرٌ مِّنْ أَن تَرْكَبُوا، تیر اندازی سواری سے بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں ایک حدیث لے کر آئے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخیل لثلاثۃ، گھوڑا 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، ایک آدمی کے لیے گھوڑا باعث اجر و ثواب ہے، اور ایک آدمی کے لیے پردہ ہے، اور ایک آدمی کے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا جس آدمی کے لیے گھوڑا باعث اجر و ثواب ہے، فرجل ربطہ فی سبیل اللہ، وہ ایسا شخص ہے جس نے گھوڑے کو باندھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور پھر فرمایا اس گھوڑے کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ رب کائنات اس گھوڑے کی لیت کے بدلے میں بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس نہر سے گزرے گا وہاں سے پانی پیے گا تو جتنے گھونٹ وہ پانی پیے گا اتنا ہی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ علی ھذا القیاس، یعنی اس گھوڑے کا ایک ایک قدم، اس کی ایک ایک سانس جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔
اور دوسرا آدمی جس نے اس گھوڑے کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے باندھا لیکن اللہ تعالیٰ کا حق اس نے فراموش نہیں کیا، تو فرمایا یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ اور تیسری قسم فرمایا وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً، ایک شخص غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، نمود و نمائش کرتے ہوئے گھوڑا پالتا ہے، تو فرمایا فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ، یہ اس کے لیے بوجھ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا صحابہ کرام نے کہ آپ پھر گدھوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی وہ پالے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا وہ اس کا بدلہ پالے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا الخیل ثلاثہ، گھوڑے تین قسم کے ہیں، فرس للرحمن اللہ کے لیے، وفرس للشیطان ایک گھوڑا شیطان کے لیے، وفرس للانسان اور ایک گھوڑا انسان کے لیے ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے پالا جائے وہ اللہ کا گھوڑا ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل جو پیچھے گزری ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ جو شیطان کے لیے ہے وہ جوئے بازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو انسان کے لیے ہے وہ انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس گھوڑے کو کرائے پر دیتا ہے، اور یقینی طور پر یہ اس کے لیے فقر اور غربت سے یہ پردے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت ساری روایات نقل فرمائی ہیں کہ مثلا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر گھوڑا جو ہے وہ صبح اندھیرے میں یہ دعا کرتا ہے الہ العالمین آپ نے ایک بندے کے حوالے مجھے کیا ہے اور میرا رزق اس کے ہاتھ میں ہے، تو الہ العالمین اس بندے کے دل میں میری رحمت ڈال دینا، میری شفقت ڈال دینا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گھوڑا فجر کے ساتھ 2 دعائیں کرتا ہے، اور ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پالا جائے وہ یقینی طور پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ جہاں تک دشمن کو ڈرانے کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ مسلمان کا اس نیت سے تیاری کرنا کہ دشمن کے دل میں رعب اور دبدبا طاری ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحتاً بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ ایسے گروہ تھے جن کو تم نہیں جانتے، اور وہ جنات تھے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جنات کے اندر شیطان بھی ہوتے ہیں، لیکن اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا جزم فرمایا سورۃ توبہ آیت 101 اور پھر سورۃ البقرہ 261 یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا۔ اور جہاں تک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے گا جہاد فی سبیل اللہ کو فروغ دینے کے لیے، رب کائنات اس کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس لوٹائیں گے۔ آیت تفصیل طلب ہے، اس لیے آج ہم نے تفسیر ابن کثیر تک اکتفا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کر کے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔